بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ انتہا اور ابتدا اور انتہا، اپنے ارد گرد اگر آپ گہری نگاہ ڈالیں تو ہر پیکر وجود کی تین حالتیں آپ کو ملیں گی: ابتدا، ارتقاء اور اختتام۔ کیا انسان، کیا حیوان، کیا نباتات، کیا جماعتات، ہر شے انہی تین حالتوں میں محصور نظر آئے گی۔ انسان پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے اور مر جاتا ہے۔ کلی مسکراتی ہے، پھول بنتی ہے، مرجھاتی ہے۔ چاند پہلے ہلال کی شکل میں طلوع ہوتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے ماہ کامل بنتا ہے، اس کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ غرض کائنات کی جس شے کو دیکھے ابتدا و ارتقاء اور اختتام کے مرحلوں سے گزرتی ہوئی نظر آئے گی، یہاں تک کہ ایک دن یہ دنیا ہی اپنی بے شمار رنگینیوں کے ساتھ اختتام کو پہنچ جائے گی۔ پھر جب صورت یہ ہے تو کون کہہ سکتا ہے کہ نبوت جو ایک بار آ گئی اب اس کا سلسلہ کسی ذات پر ختم نہیں ہوگا؟ پھر آخر اتنا تو سبھی مانتے ہیں کہ ابتدائے کرۂ ارض پر کچھ نہ تھا، خواہ نہ ہونے کے اسباب کچھ بھی ہوں۔ تو جب ابتدا ایک چیز کسی وجہ سے نہیں تھی تو اب اس وجہ کے دوبارہ پیدا ہونے اور آبادی کے معدوم ہو جانے کے خلاف کون سی دلیل قائم کی جا سکتی ہے؟ لہٰذا یہ تسلیم کرنے میں اب کوئی امر مانے نہیں کہ جس طرح اول آبادی نہیں تھی آخر میں بھی نہ ہو، اور ایسا ہونے کے قبل جو نبوت یقین ہوگی وہ یقیناً آخری نبوت ہوگی۔ اسی مفہوم کو سرکار ارض و سما صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ظاہر فرمایا ہے کہ وَأَنَا وَسَعْتَ كَحَاتَيْنِ، یعنی میری ان دو انگلیوں کے درمیان جس طرح کوئی فصل نہیں، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور نبی نہیں۔ میری نبوت بالکل آخری نبوت ہے۔ یہ بات جملہ متعارضہ کے طور پر بحث کے درمیان نکل آئی، ورنہ سلسلہ کلام یہ چل رہا تھا کہ جس طرح ہر چیز اپنے نقطۂ ارتقاء پر پہنچ کر ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح سلسلہ نبوت بھی اگر اپنے نقطۂ ارتقاء پر پہنچ کر ختم ہو جائے تو کون سی معنی چیز ہے؟ اب رہا سوال اس کے نقطۂ ارتقاء پر پہنچنے کا، تو اس اسباب میں دو ہی صورتیں ممکن ہیں: یا یہ کہ نبوت نقطۂ ارتقاء پر پہنچ گئی یا نہیں پہنچی۔ اگر پہنچ گئی تو سمجھ لیجئے کہ اختتام واقع ہو گیا، کیونکہ قانون فطرت کے مطابق ارتقاء کی آخری منزل اختتام ہی ہے۔ اگر نہیں پہنچی تو نئی نبوت کا انتظار کرنے والے انتظار کریں، لیکن پہلے اتنا تو بتا دیں کہ کسی بھی متفقہ نبوت سے لے کر آج تک جس پر مسلم عقیدے کے مطابق 1400 سال، عیسائی عقیدے کے مطابق 2000 برس اور یہودی عقیدے کے مطابق اس کے قریب یا اس سے زیادہ کی جو مدت گزر چکی ہے، تو اس مدت میں کوئی نیا نبی کیوں نہیں آیا؟ کیا اس کا کھلا ہوا مطلب یہ نہیں کہ بھیجنے والے ہی نے دروازہ بند کر دیا؟ اس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ بھیجنے والے نے دروازہ بند کر دیا۔ متفقہ نبوت سے میری مراد ایسا نبی ہے جو اپنے ملک و قوم کے علاوہ اپنی پیغمبرانہ عظمت کی تصدیق دیگر اہل مذاہب کے افراد سے بھی کرا چکا ہو، جیسے ہمارے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے، جہاں مسلمانوں کے سبھی فرقے آپ کی رسالت کی شہادت دیتی ہیں اور وہاں دوسری اقوام کے لوگ بھی آپ کی پیغمبرانہ زندگی کی عظمت و اعجاز کے قائل ہیں۔ جیسا کہ تاریخ کے جاننے والوں سے یہ بات مخفی نہیں ہے، اس سلسلے میں ایک بات قابل غور ہے کہ نبوت کس پر ختم ہوئی یا ہوگی، اس کے جاننے کا ذریعہ ہمارے پاس کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض کروں گی کہ جو نبوت کا مدعی ہے وہی بتائے گا کہ وہ آخری نبی ہے یا کوئی اور نبی اس کے بعد آ رہا ہے۔ جیسا کہ انبیاء ما سبق کے تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ ہر نبی نے دنیا سے رخصت ہوتے وقت اس امر کی نشاندہی فرمائی کہ ایک نبی ہمارے بعد آ رہا ہے۔ چونکہ نبوت کا تعلق ایمانیت سے ہے، اس لیے اس اہم اور بنیادی سوال کو تشنیع نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بس صفت انبیاء میں اگر کوئی نبی یہ کہتا ہوا مل جائے کہ وہ آخری نبی ہے تو سمجھ لیجئے کہ نبوت کا سلسلہ اس پر تمام ہو گیا۔ اس اعلان میں اب کسی تعویل یا حجت کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ کسی کے قول میں تعویل کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب وہ اصل فطرت اور مسلمات عقل کے خلاف ہو، لیکن اگر وہ بات خود تقاضۂ قانون و قدرت کے مطابق ہے تو اس میں زحمت تعویل کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس لیے وہ بات ٹھیک اسی طور پر سمجھی جائے گی جس پر وہ اپنے الفاظ و عبارت سے ظاہر ہے۔ اب آئیے ان احادیث میں ہم آپ کو سناتے ہیں کہ جن میں نہایت صراحت کے ساتھ سرور کونین نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا اعلان فرمایا کہ وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔
मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 किताबुल फज़ाइल सफ़ा 261 में हज़रत जुबैर बिन इब्ने मुत्ताम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे बहुत से नाम हैं, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अहमद हूँ, मैं माही हूँ जिसके ज़रिए अल्लाह ताला कुफ्र को मिटाता है, मैं हाशिर हूँ कि क़यामत के दिन लोगों का हश्र मेरे कदमों पर होगा, मैं आकिब हूँ और आकिब वो होता है जिसके बाद कोई नबी ना हो। इस हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना एक नाम आकिब भी बताया और आकिब की खुद तफसीर फरमाई। आकिब उसे कहते हैं जिसके बाद कोई नबी ना हो। अब ये हदीस इस मफ़हूम में सरी हो गई कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। लहजे खुदा में बात ये बता दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी। खुद मेरे नबी ने बात ये बता दी, ला नबी आबादी, ला नबी आबादी।